الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گزشتہ چند ماہ قبل جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ آیا تھا صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کے بارے میں، طلاق کے مسئلے پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کتاب الطلاق میں طلاق کے چیپٹر میں، کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ اس میں اس کے لیے لفظ ہیں کہ طلاق الثلاثی واحدہ۔ اس کے ترجمے پر مفتی صاحب کا یہ اعتراض تھا کہ یہ اکٹھی کا لفظ جو ہے بریکٹ میں لکھا ہوا یہ علمی خیانت ہے، اہل حدیثوں کی علمی خیانت ہے، اور کافی شدت بھی اختیار کی حضرت نے اس معاملے میں۔ اہل حدیثوں پر کافی زیادہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ترجمہ غلط ہے اور آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا، چونکہ بات ترجمے کے اوپر تھی کہ ترجمہ غلط ہے، تو ہم نے علماء دیوبند کے ترجمے پیش کیے۔ پہلا ترجمہ جو ہے وہ مولانا زکریا اقبال صاحب کا، جو دارالعلوم کراچی کے استاد ہیں، استاد الحدیث ہیں، استاد ہیں وہاں پر، ان کا ترجمہ تھا جو دارالارشاد سے تفہیم المسلم کے نام سے شائع، اس کے جلد 2 اور صفحہ 502 پر یہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ان الفاظ کا یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی 3 طلاق یک بارگی دیتا تھا تو ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ یک بارگی اکٹھی دونوں ہم معنی لفظ ہے، یک بارگی ایک ہی بار میں، فارسی لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اہل حدیث ترجمے میں یہ بات اکٹھی انٹو بریکٹ لکھی ہوئی ہے، بین القوسین لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بطور تشریح کے بات کی، کیونکہ اس کے بغیر بات واضح نہیں ہوتی، کسی بھی دلیل سے واضح نہیں ہوتی، ویسے تو کوئی بھی واضح کر سکتا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہم نے پیش کیا تھا مولانا عابد الرحمن کاندھلوی صاحب کا، یہ بھی دیوبندی عالم ہے اور دیوبندیوں کے اشاعتی ادارہ اسلامیات لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی بھی جلد 2 ہے اور صفحہ 418 پر اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ 3 طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ ہم اپنے پچھلے بیان میں سکینز بھی لگا چکے ہیں، مفتی صاحب نے ہمارا یہ بیان سنا بھی، آپ ان کے ان جملوں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور قوسین میں کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے؟ اکٹھی۔ تو میں نے یہ سوال کہتا ہے یہ اکٹھی کا لفظ حدیث کے عربی الفاظ میں نہیں ہے، تو اس کا 2 حضرات کی طرف سے جواب آیا ہے، ایک نے تو ذرا تمیز سے بات کی ہے، ایک تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی، بیان سننے کے باوجود بھی مفتی صاحب اپنے اس اعتراض پر قائم ہیں اور اپنی ضد پر قائم ہے کہ جی ترجمے میں علمی خیانت ہوئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ علمی خیانت ہے تو پھر آپ جو ہے علماء دیوبند کو خائن کیوں نہیں قرار دیتے؟ دیکھیں، جب علماء دیوبند کی بات آئی نا، کہ علماء دیوبند نے بھی یہ ترجمہ کیا، ہم نے دکھایا تھا اور وہ کہہ بھی رہے ہیں، اس بات کو بیان بھی کر رہے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں۔ وہ میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروایا نا کہ مفتی طارق نے کہا کہ اکٹھی کا لفظ اپنی طرف سے بڑھایا ہے، تو اس نے کہا فلاں دیوبندی عالم نے بھی یہ لفظ بڑھایا ہوا ہے، فلاں دیوبندی عالم نے بھی یہ لفظ بڑھایا ہوا ہے، تو ہم کب کہہ رہے ہیں صحیح بڑھایا ہوا ہے؟ غلط بڑھایا ہوا ہے اس نے بھائی۔ اب یہاں پہ مفتی صاحب نے جو ہے اپنے علماء کے ترجمے کو غلط قرار دیا کہ جی غلط ہے، ہم کہاں کہتے ہیں صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے غلط قرار دیا، لیکن یہاں آپ انہیں خائن کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے علمی خیانت کی، انہوں نے معنی بدل دیے حدیث کے؟ اپنے علماء کو خائن کیوں نہیں کہہ رہے؟ علماء اہل حدیث کو تو آپ اس معاملے میں خائن قرار دیتے ہیں، اپنے علماء کو خائن کیوں نہیں قرار دے رہے؟ ان کو بھی خائن قرار دیں۔ آپ کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ آپ کے علماء کریں تو غلط ہے اور غلطی کو غلط کہہ رہے ہیں آپ صرف، لیکن جب وہی بات علماء اہل حدیث کہیں تو وہ صرف غلطی نہیں ہے بلکہ آپ کے نزدیک جی وہ علمی خیانت ہے، یعنی حدیث پہ تحریف ہے، وہ اتنی شدت، حالانکہ آپ جو ہے وہ علماء اہل حدیث کے احترام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ کئی کلپس آپ کے موجود ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں اہل حدیث عالم کا احترام کرتا ہوں، فلاں کا بھی احترام کرتا ہوں، میں علماء اہل حدیث کا احترام کرتا ہوں، میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں۔ تو آپ کے وہ بھائی جو اہل حدیثوں کے خلاف بولتے ہیں اور آپ بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو فرق صرف اتنا ہے کہ آپ احترام کے دعوے کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے وہ احترام کے دعوے کا تکلف نہیں فرماتے۔ اب مفتی صاحب نے جو ہے اس پر ایک اعتراض یہ بھی کیا، مفتی صاحب کے الفاظ آپ سن لیجئے کہ یہ لوگ جو ہے بڑی شدت کے ساتھ قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ بحث کریں گے تو پھر علماء کی کتابیں پیش کریں گے۔ آپ سن لیں، پھر میں اس کا جواب بھی عرض کرتا ہوں۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے متشدد لوگ یہ بات صبح و شام قرآن و حدیث کی کریں گے، لیکن جب آپ سے بحث کریں گے تو کتابوں کے حوالے پیش کریں گے علماء کی۔ اس حوالے سے ہم یہ عرض کریں گے کہ دیکھیں، ہماری بات جو ہے وہ حدیث موجود ہے، لیکن حدیث کے ترجمے پر آپ کو اعتراض تھا
تو ہم نے اسی لیے علماء دیوبند کے حوالے پیش کیے کہ دیکھیں جی علماء دیوبند بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی ترجمہ بنتا بھی نہیں ہے۔ ترجمہ کتابیں پیش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہی حدیث صحیح مسلم شریف کی جو علماء دیوبند نے ترجمے کی ہیں، انہوں نے بھی تو یہی ترجمہ کیا ہے جو اہل حدیث کر رہے ہیں، وجہ یہ تھی۔ تو یہ نہیں کہ ہم علماء کی باتوں سے کوئی مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ علماء کی بات کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ترجمے پر آپ کو اعتراض تھا تو یہ ترجمہ تو آپ کے لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہم نے پہلے بھی علماء دیوبند کے حوالے دیے تھے، آپ نہیں مانے۔ چلیے اب ہم آپ کو ایک ایسے عالم کا حوالہ پیش کرتے ہیں جن کی تعریف میں آپ فرماتے ہیں۔ پہلے اپنا فرمان سنیے گا، پھر ہم آپ کو آپ کے ان عالم صاحب کا جو ہے فرمان دکھائیں گے کہ وہ اس حدیث کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت مفتی تقی صاحب ایک تو بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر کے، فقہ کے، حدیث کے، اور اسلامک بینکنگ میں ان کو الگ مہارت ہے، اور انگلش، عربی، فارسی، اردو، یہ 4 زبانیں تو ایسی ہیں جیسے مادری زبان ہوتی ہے ان کی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ علمی لحاظ سے دنیا میں کے جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر آیا 500 لوگوں میں۔ یہ جو جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عربی، انگلش، فارسی، اردو ان کے لیے ایسے جیسے ان کے گھر کی زبان ہو، تو دیکھیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے۔ تو وہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کانت الطلقات الثلاثۃ، یعنی پہلے 3 طلاقیں کیا تھیں، تعد واحد، ایک شمار کی جاتی تھیں، فی ہذہ العصور المبارکہ، ان بابرکت ادوار میں، اذا نطق بها الرجل فی مجلس واحد بنیت التاکید، اگر کوئی شخص تاکید کے نیت سے ایک ہی مجلس میں یہ بات بیان کرتا یا یہ بات کہتا۔ اب یہاں انہوں نے فی مجلس واحد کا ترجمہ کیا ہے، ایک ہی مجلس میں۔ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کی ترجمے میں بعض علماء کہتے ہیں ایک مجلس میں، بعض علماء کہتے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں، بعض کہتے ہیں ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں، بعض کہتے ہیں یک بارگی 3 طلاقیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب بھی، کتاب کا میں آپ کو حوالہ دے دوں، تکملۃ فتح الملہم، فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب صحیح بخاری کی شرح لکھ رہے تھے جو ان کے فوت ہونے کے بعد مکمل نہیں ہو سکی تھی، یعنی ادھوری رہ گئی تھی، اس کا تکملہ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ تو تکملے کی پہلی جلد ہی ہے، پہلا حصہ ہی ہے، تو اس میں کتاب الطلاق میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کی تشریح میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ان بابرکت زمانوں میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا، کب؟ اذا نطق بها الرجل فی مجلس واحد بنیت التاکید، تاکید کی نیت سے ایک ہی مجلس میں اگر کوئی 3 بار طلاق کا لفظ کہتا۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی غلط بات کر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں آ رہا، تو پھر میں اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ عجیب ضد ہے۔ مفتی تقی صاحب بھی مجلس واحد کی بات کر رہے ہیں، یا آپ کہیے کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ حدیث کی جب بات ہوئی، اس حدیث کی جب بات ہوئی، تو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، جن کی آپ بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، ان کی کتاب کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی جب بات آ رہی ہے تو ایک جگہ وہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام اور ان کے پیشوا حضرت عمر نے جب دیکھا کہ لوگوں نے طلاق کے معاملے میں دفعتاً 3 طلاقیں دے کر حماقت کا ثبوت پیش کرنا شروع کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ راشد اور ان کے دیگر رفقا کی زبان پر شرع اور تقدیر کی روح سے یہ حکم جاری اور ساری کر دیا کہ جو چیز لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے اس کا اجرا اور نفاذ کر دیا جائے۔ تو اعلام الموقعین کا حوالہ دیا ہوا ہے، یہ عمدۃ الاثاث جو طلاق کے مسئلے پر ان کی کتاب ہے، صفحہ 35 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں حضرت عمر کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دفعتاً 3 طلاقیں دے کر، دفعتاً ایک ساتھ 3 طلاقیں، دفعتاً کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ تو تمام علماء یہی بات کر رہے ہیں، اب سارے علماء غلط ہیں، سب خیانت کر رہے ہیں اور مفتی طارق مسعود صاحب خیانت نہیں کر رہے۔ تو آپ کے علماء کے حوالے پیش کرنے کی وجہ میں پھر عرض کر دوں کہ حضرت صاحب اہل حدیث تو آپ کے نزدیک خائن ہیں، تو آپ کے دیوبندی خیانت کیوں کر رہے ہیں، یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا مذہب تو یہ ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کنفیوژن کو دور فرمائیں اگر آپ فرما سکیں تو۔ باتیں تو بہت کر لیتے ہیں آپ، لیکن یہ بتائیں نا کہ پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ مفہوم نہیں ہے اس حدیث کا تو پھر آپ کے علماء کیوں یہی مفہوم بیان کر رہے ہیں؟ عربی میں انہوں نے بیان کیا تو مجلس واحد کہہ دیا، مولانا سرفراز صاحب نے دفعتاً کہہ دیا، باقیوں نے یک بارگی ایک ہی بار میں کہا، تو یہ سبھی اس حدیث کا یہی مفہوم بیان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی مفہوم بنتا بھی نہیں ہے۔ اگر بنتا ہے تو آپ دلیل سے ثابت کریں۔ اس کے علاوہ بھی مفتی صاحب نے کافی باتیں کی، ہم نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ طلاق کے حوالے سے ان کے جتنے بھی دلائل ہیں ان میں سے ایک ایک دلیل پر ہم کلپ ریکارڈ کروائیں گے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگلی نشست طلاق پر بھی ہوگی، میں بلاؤں گا تو یہ آئیں گے نہیں، تو اسی لیے
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ دلائل دے رہے ہیں ان تمام دلائل کا، ان تمام اشکالات کا انہیں جواب ان کے سامنے واضح کر دیا جائے. پھر جو سننے والے لوگ ہیں وہ دلائل کو اہمیت دینے والے لوگ ہیں، جو دلائل کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ دلائل پر زندہ رہیں گے، اور جو بلا وجہ کی باتوں میں اور بغیر دلیل کے رہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.